آغا صاحب اگلا ہمارے پاس سوال یہ موجود ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب کسی بھی شخصیت کا، کسی بھی انسان کا مجسمہ بنانا، فقط ہم مجسمہ بنا رہے ہیں تو وہ مجسمہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا آغا، سوال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دیگر مقامات پر، مثال کے طور پر عزاداری سید الشہداء ہو یا جلوس ہو یا مجلس و ماتم کی صورت ہو، تو وہاں پر علم برآمد کیا جاتا ہے۔ اب اس علم کو اس طرح سے سجایا جا رہا ہے کہ وہ ایک امامے کی چھبی لگائی جا رہی ہے سب سے اوپر، پھر اس کے اوپر پردہ لگا ہوا ہے، پھر اس کے بعد باقاعدہ پورا ایک مجسمے کی طرح سجایا جا رہا ہے اور اسے علم کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو آغا صاحب پہلے تو یہ سوال ہے کہ مجسمہ بنانا جائز ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ اس طریقے سے علم کی زیارت کو سجانا درست ہے یا نہیں، وضاحت فرمائیے گا۔ جی، بہت ہی اہم اور حساس نوعیت کا سوال ہے۔ اس کا جواب بھی سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے فقہا نے روایات کی روشنی میں فقہ کے اندر ایک باب ترتیب دیا ہے، اس کو مقاصد محرمہ کا نام دیا جاتا ہے۔ مقاصد محرمہ یعنی آمدنی کے حرام ذرائع، مقاصد مکرمہ یعنی محرمہ یعنی آمدنی کے حرام ذرائع، ان میں بیان کیا جاتا ہے کہ کون کون سے جو ہے نا کاروبار، کون کون سے پیشے، ان کو اختیار کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ تو وہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی مجسمہ سازی یعنی جاندار چیز کا مجسمہ بنانا، جاندار چیز کا مجسمہ بنانا، انسان کا مجسمہ بنایا جائے پتھر کے ذریعے، یعنی کسی بھی دھات کے ذریعے، لکڑی کے ذریعے انسان کا مجسمہ بنانا، یعنی کیا کسی حیوان کا مجسمہ بنانا، وہ جیسے کھلونے بکتے ہیں، وہ گڑیا بنائے جاتے ہیں، جاندار بچی کی تصویر بنائی جاتی ہے، یا مثلا مختلف حیوانات، کتا ہے، شیر ہے، ہاتھی ہے، کوئی بھی جاندار چیز کا مجسمہ بنانا، وہ جس چیز سے آپ بناتے ہیں وہ کچھ بھی ہو، مٹی ہو، دھات ہو، لکڑی ہو، اس سے جاندار چیز کا مجسمہ بنانا یہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ البتہ بنانا حرام ہے۔ کارخانہ لگایا ہوا ہے آپ نے گڑیا بنانے کا، کارخانہ بنایا ہوا ہے آپ نے، مثلا یہ طوطا وغیرہ کی جو ہے نا اس کا مجسمہ بناتے ہیں، بنانا حرام ہے۔ البتہ بازار میں جو بننے کے بعد بکتے ہیں مجسمے، گڑیا وغیرہ، ان کو لا کے گھر میں رکھنا، جس کو عربی میں اقتناء کہا جاتا ہے، آخر میں حمزہ ہے، یہ مکروہ ہے، لیکن بنانا جو ہے وہ حرام ہے۔ البتہ یہ جو آپ مثال ایک امامہ رکھا جاتا ہے، یہ امامہ جو ہے نا وہ صرف مثلا شبیہ ذوالجناح ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ زین کے اوپر ایک امامہ رکھا آپ نے، یہ مجسمہ نہیں ہے، یہ مجسمہ نہیں ہے، امامہ ہے کپڑے کا۔ آپ نے کسی جاندار چیز کی تصویر نہیں بنائی، لکڑی سے یا پلاسٹک سے یا کسی بھی اور دھات سے، وہ مجسمہ سازی کے زمرے میں جو ہے نا وہ نہیں آتا۔ مثالیں میں نے آپ کو دے دی، یا انسان کا مجسمہ بنایا جائے، حیوانات میں سے چاہے وہ چوپائے ہوں، پرندے ہوں، اور جس جانور کی بھی جان ہے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوانات کی کوئی قسم ہو، اس کو بنانا جائز نہیں ہے۔ البتہ جو بے جان چیزیں ہیں ان کی تصویر بنانا جو ہے نا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بنانا کارخانہ لگا کے حرام ہے، خرید کے گھر میں رکھنا ڈیکوریشن پیس کے طور پر وہ مکروہ ہے۔ جی صاحب بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ بعد السلام، پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میری موبائل ایسیسریز کی دکان ہے اور میں اس میں موبائل خریدتا بیچتا ہوں اور دیگر کام بھی ہیں، لیکن میرے پاس کمپیوٹر بھی موجود ہے، ڈاؤن لوڈنگ میں کرتا ہوں اور اس میں موویز ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں تو وہ فلمیں میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں، یا پھر گانے ہیں یا دیگر ایسی اور چیزیں بہت ساری کہ جو افراد اپنے موبائل میں اپلوڈ کروانا پسند کرتے ہیں۔ نوحہ منقبت کے ساتھ ساتھ نعت ہیں، تلاوت ہے قرآن کی، اس کے ساتھ گانے بھی ہیں، اور پھر فلمیں بھی ہیں، اسلامی موویز بھی ہیں، اور پھر انڈین موویز، انگریزی فلمیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔
تو اگر صاحب سوال یہ ہے کہ گانا سننا حرام ہے، اب اگر کوئی شخص یہ فرمائش کرے کہ بھائی میرے موبائل میں آپ گانے ڈاؤن لوڈ کر دیں یا فلمیں میرے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر دیں، تو اگر صاحب اس کے ذریعے سے جو آمدنی میں کماؤں گا گانے بھرنے کے ذیل میں، کسی کے موبائل میں میں نے گانے بھرے، کسی کے موبائل میں میں نے موویز بھری ہیں، تو اگر صاحب اس کے ذیل میں جو میری آمدنی ہوگی وہ بھی حرام ہوگی یا حلال ہوگی؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی، میرے خیال میں اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ اس کے لیے ہم قرآن کی اس آیت سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی نیکی کے کاموں میں تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ہاتھ بٹاؤ، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کوئی کسی کے ساتھ جاتی کرنا چاہتا ہے، ظلم کرنا چاہتا ہے، ظالم کی جو ہے نا مدد، اس کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اسم جو ہے وہ الف سین میم، وہ نام کے معنی میں آتا ہے، اور اسم یہ سے کے ساتھ ہے، قرآن میں سے کے ساتھ ہے، وہ ہر گناہ کو کہتے ہیں۔ ذنب یا اسم دونوں کا معنی گناہ ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو گناہ کرنے میں کسی کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد مت کرو۔ ظاہر ہے اب ایک آدمی اگر گانا سننا چاہتا ہے اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دے رہے ہیں تو یہ تعاون علی الاسم ہے، گناہ کے کام میں آپ اس کا تعاون کر رہے ہیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اگر کوئی جائز فلم جس میں جو ہے نا وہ کوئی سبق ہے یا کوئی موعظہ ہے، جو ہے نا وہ کوئی ایسی جنگی فلم ہے کہ جس سے انسان کی جو ہے نا وہ جرأت بڑھتی ہے، اس طرح کی چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے دیں۔ اب آپ 100 میں سے کتنے لوگ آئیں گے جو ہے نا وہ گانے جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کرانے کی فرمائش کرتے ہیں؟ اب ان سے معذرت کریں، اور اگر وہ اکثریت انہی لوگوں کی ہے اور باقی جو جائز آپ سے کام لیتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کاروبار کو چھوڑ دیں، قرآن کی اس آیت پر عمل کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی الہی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا کے دیتا ہے، یا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق اور روزی عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم گمان بھی نہ ہو۔ خدا کی ذات پر توکل کر کے، یعنی اس سے حرام جو ذریعہ آمدنی ہے اس کو ترک کریں اور کسی حلال ذریعہ آمدنی کی تلاش میں جائیں، اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، اور انشاءاللہ وہاں سے آپ کو رزق و روزی ملنا شروع ہو جائے گی جو آپ کے وہم خیال میں بھی نہیں ہے۔